السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی دلچسپ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے وصال تک سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہم واقعات اور حالات۔ بہار ایک وجد آفریں موسم ہے، گلستانوں میں نئی کونپلیں، نئے شگوفے پھوٹتے ہیں، ڈالی ڈالی خوشنما پھول کھل اٹھتے ہیں، رنگا رنگ پرندوں کے سہانے نغمے دل لبھاتے ہیں، فضا میں ہر سو مسرتوں اور مسکراہٹوں کی لہر سی دوڑ جاتی ہے، خشک ویرانوں میں بھی شادابی کا رنگ جمنے لگتا ہے، پریشان ذہنوں اور پسمردہ چہروں پر امید اور زندگی نئی کروٹیں لینے لگتے ہیں۔ پھر جوں جوں دن گزرتے جاتے ہیں، بہار کی رونق ماند پڑتی جاتی ہے، پھول مرجھانے لگتے ہیں، ہنستے بہستے چمن زار سونے سونے لگتے ہیں، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب پھولوں کی تمام خوشبو غائب ہو جاتی ہے اور لوگ اگلی بہار تک سبزہ اور مہک کو ترستے ہیں۔ سدا بہار پھول کی مہک، کوئی 1500 برس کی بات ہے کہ ہماری اس کائنات میں ایک ایسی حیرت انگیز بہار آئی تھی جو پھر کبھی ختم ہی نہ ہوئی۔ اس بہار ایک باغ میں ایک خوشنما پھول کھلا تھا جس کی مہک بے حد مسرور تھی۔ بہار ختم ہوئی، خزاں گزری، گرما شروع ہوا، سرما کے تندوں تیز جھونکے چلے، پودوں اور درختوں سے رونق ختم ہوئی، پرندوں نے چہچہانا چھوڑ دیا، مگر اس سدا بہار پھول پر اس سے کوئی ناگوار اثر مرتب نہ ہوا، اس کی مہک بس بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر ہوا کے جھونکوں نے اس حسین پھول کے بیج اور کونپلے دنیا کے بے شمار باغوں میں پھیلا دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے کائنات کے گوشے گوشے میں خوشنما پھول کی ایسی دل فریب قسمیں پھیلنے لگی جن کی مہک سدا بہار تھی، جن کے گرد پرندے ہر موسم میں محبت اور مسرت کے گیت گاتے تھے، اور جو افسردہ چہروں کو نئی رونق اور نئی زندگی بخشتے تھے۔ وہ حسین پھول آج بھی ساری دنیا کے باغوں کی زینت ہیں۔ ہر خطے کے لوگ اس سدا بہار پھول کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس خوشنما پھول کو کھلے مدتیں بیت چکی ہیں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مہک میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج سبھی لوگ مانتے ہیں کہ ایسا دل فریب پھول کبھی کہیں کھلا ہے اور نہ کھلے گا۔ سدا بہار کے اس حسین پھول کی کہانی انوکھی بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے۔ یہ پیارا پھول موسم بہار میں جزیرہ نمائے عرب کے مشہور شہر مکہ میں کھلا تھا۔ کے مطابق یہ مبارک دن پیر 12 ربیع الاول عام الفیل تھا۔ عیسوی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوا۔ اس مسرتوں بھرے دن دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پیارے انسان یعنی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ حضرت عبداللہ بہت نیک سیرت اور بلند کردار نوجوان تھے۔ حضرت آمنہ اپنے نیک شوہر کی طرح نہایت بلند اخلاق خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب مشہور قبیلہ قریش کے معزز سردار بھی تھے اور مکہ شہر کے رئیس بھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد اور والدہ دونوں اطراف سے اعلیٰ خاندانی اوصاف اور اچھی شہرت میں پروان چڑھے۔ اس زمانہ کے عرب میں دستور تھا کہ شادی کے بعد دلہا میاں کچھ عرصہ دلہن کے ہاں قیام کیا کرتا تھا۔ چنانچہ جناب عبداللہ شادی کے بعد 3 دن تک اپنی محترم بیوی آمنہ کے گھر ٹھہرے رہے، پھر آمنہ بیوی کو ساتھ لے کر اپنے آبائی گھر لوٹ آئے۔ کچھ عرصہ بعد تجارت کے سلسلہ میں آپ کو شام جانا پڑا۔ واپسی پر چند ماہ سفر میں رہنے کے بعد آپ مکہ لوٹتے ہوئے مدینہ ٹھہرے تو بیمار پڑ گئے۔ یہ علالت جان لیوا ثابت ہوئی اور آپ انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو مدینہ ہی میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو آپ کے گھر کوہرام مچ گیا۔ اپنے جوان سال رفیق حیات کی بے وقت موت کے صدمہ سے حضرت آمنہ رنج و غم میں ڈوب گئیں۔ سردار عبد المطلب بھی نوجوان بیٹے کی ناگہانی موت سے بے حد پریشان ہوئے۔ دن گزرتے گئے اور کچھ عرصہ بعد غمزدہ آمنہ کے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا جس سے ان کی افسردہ طبیعت قدرے سنبھلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو پوتے کی پیدائش کی خبر ملی تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ سب کام کاج چھوڑ کر اپنی بیوہ بہو کے گھر پہنچے، نومولود کو سینے سے لگایا اور اسے چومتے چاٹتے خانہ کعبہ میں جا داخل ہوئے۔
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں مانگی، پھر واپس لوٹے اور بچے کو آرام سے حضرت آمنہ کی گود میں ڈال دیا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد آپ نے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ اس خوبصورت عربی لفظ کا مطلب ہے قابل تعریف۔ گو عرب میں اس قسم کے ناموں کا رواج نہ تھا، مگر آپ کا یہی نام پسند آیا۔ ولادت سعید کے 7ویں روز سردار عبد المطلب نے ایک نفیس اونٹ ذبح کیا اور قبیلہ قریش کے تمام لوگوں کو اپنے ہاں دعوت پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد مہمانوں نے پوچھا کہ آپ نے نومولود کا نام آباء و اجداد کے ناموں پر رکھنے کی بجائے ایک قدرے غیر مانوس سے نام کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ نے جواب دیا، میری خواہش ہے کہ یہ بچہ خدا اور بندوں کے نزدیک آسمان اور زمین پر تحسین و آفری کا اہل ثابت ہو۔